آج جو میں نے بات کرنی ہے تو میں نے صرف ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ عشق و محبت کس نے کی ہے، کہ کس کو پتہ ہے یا کون سمجھتا ہے کہ عشق محبت کیا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ آج کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، اور یہ بات یعنی آج کی میری بات صرف اس بندے کو سمجھ میں آئے گی جو عاشق ہے یا جو عشق کو جانتا ہے، جو محبت کو جانتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ قل کہہ دو اے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ اس عظیم ہستی کے مجھ پہ کتنے لا تعداد لا تعد ولا تحصى انعامات ہیں، اور جو انسان یا جو شخص تم پہ احسان کرتا ہے اس سے آٹومیٹکلی انسان کی محبت اور عشق ہو جاتا ہے، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میرا اتباع کرو، جو میں کرتا ہوں وہی تو کر۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے اپنے ہو جاؤ گے، اللہ تیرا ہو جائے گا، وہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن احدکم، لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، ٹوٹل نفی ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ اب دعویٰ ہم سب کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس کا امتی ہوں، لیکن محبت کا عشق کا تقاضا کیا ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے العشق نار یحرق سوى المعشوق، عشق وہ آگ ہے کہ جب یہ آگ بھڑک اٹھے تو اپنے محبوب کے علاوہ سب کچھ کو جلا دیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا، کسی نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا، تمام دنیا میں جتنا حسن و جمال ہے، جتنی بیوٹی ہے، جب اللہ نے حسن کو پیدا کیا تو 9 حصے یوسف علیہ السلام کو دیے اور 1 حصہ باقی دنیا پہ تقسیم کیا۔ ہم خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، خوبصورت پرندے، خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت مناظر، خوبصورت بچے، خوبصورت لوگ، یہ سب یوسف علیہ السلام کے حسن کا 10واں حصہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے جب یوسف کا ایک دیدار کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو اتنا ہوش نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا، قربان جاؤں، اس نے کہا کہ یوسف کے حسن پہ تو مصر کی عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹ دی، اور میرے حبیب کو جس نے دیکھا انہوں نے اپنے سر قلم کر دیا۔ یوسف پہ کوئی مرا نہیں ہے۔